امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب التعبیر کے اندر، امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الرؤیا کے اندر، صاحب المشکات نے کتاب الرؤیا کے اندر بخاری اور مسلم دونوں کے حوالوں سے ذکر کیا حدیث۔ حضرت سامورا بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ ہوا کرتی تھی، جب صبح کی نماز پڑھا لیا کرتے تھے تو ہماری طرف اپنا چہرہ متوجہ کرتے اور ہم سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کس نے آج خواب دیکھا ہے؟ تم میں سے کس نے آج خواب دیکھا ہے؟ میرے دوستو، سامورا بن جندب فرماتے ہیں ہم اپنے خواب سنایا کرتے تھے، پھر اس کے بدلے میں اللہ کے پیغمبر ہمیں تعبیر بتایا کرتے تھے۔ لیکن ایک دن ایسا آ گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے ہم سے پوچھا کہ تم میں سے کسی نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ ہم میں سے کسی نے بھی خواب نہیں دیکھا تھا۔ پھر اللہ کے پیغمبر کی خوبصورت زبان حرکت میں آئی، آپ نے فرمایا آج میں نے خواب دیکھا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہوتا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں زندہ تھے تو باقی جو معاملات ہیں وہ بہت کم ہوا کرتے تھے، اور یہ دیکھیں اس رات چونکہ نبی علیہ السلام نے خواب دیکھنا تھا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے علاوہ کسی کو خواب دیکھنے کی توفیق ہی نہیں دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اب اپنا خواب سنانا شروع کیا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا دو بندے آئے، وہ دونوں فرشتے تھے، اور آ کر مجھے ایک مقدس زمین کی طرف لے گئے، مجھے ایک مقدس زمین کی طرف لے گئے ہیں، اور میں نے دیکھا کہ ادھر ایک شخص ایسا ہے کہ اس پر دو شخص اس کو سزائیں دے رہے ہیں، اور وہ اس طرح سزا دے رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک لوہے کی چیز ہے، وہ اس کے جبڑے سے ڈالتے ہیں اور یوں پیچھے لے جاتے ہیں۔ جب پیچھے لے جاتے ہیں تو اس کے بعد اس کا جبڑا دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وہ کر رہے ہیں۔ میں نے ان دو لوگوں سے پوچھا کہ یہ بندہ کون ہے جس کو سزا ہو رہی ہے، جس کو عذاب ہو رہا ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے کہ آپ آگے چلیے گا۔ آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے چل دیا۔ پھر میں نے ایک انسان کو دیکھا کہ وہ نیچے چت لیٹا ہوا ہے، اس کے اوپر ایک انسان بڑی سی چٹان لے کر کھڑا ہوا ہے، وہ اس کے سر پہ چٹان مارتا ہے اور اس کا سر ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، پھر وہ چٹان لڑکتے لڑکتے دور جاتی ہے، وہ بندہ چٹان اٹھانے جاتا ہے، اتنے میں اس کا سر دوبارہ ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ اس کے سر پہ مارتا ہے۔ میں نے فرمایا یہ دوسرا بندہ کون ہے؟ وہ کہنے لگے آپ آگے چلیے گا، آپ آگے چلیے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آگے چل دیا۔ پھر میں نے کچھ مردوں کو دیکھا، کچھ عورتوں کو دیکھا جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور وہ تندور نما ایک چیز کے اندر ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا۔ جب آگ اوپر جاتی تو ان کی چیخوں پکار سے پورا علاقہ سنتا تھا، پھر جو آگ نیچے آتی تو پھر وہ چیختے تھے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں؟ وہ دونوں فرمانے لگے آگے چلیے گا۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پھر میں نے ایک ایسے انسان کو دیکھا جو خون کی نہر کے اندر تھا، وہ اس کے اندر غوطے لے رہا تھا، غوطے لیتے لیتے وہ کنارے پر آتا ہے، بڑی کوشش کے بعد وہ کنارے کے اوپر چڑھتا ہے۔ جب کنارے پر چڑھ جاتا ہے تو دور سے ایک بندہ اس کو پتھر مارتا ہے، پھر وہ پھسل کر نہر کے اندر گر جاتا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ بندہ کون ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے آپ آگے چلیے گا۔ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں میں آگے چل دیا۔ پھر میں ایک سرسبز و شاداب جگہ پر آیا، میں نے ایک بڑے درخت کو دیکھا،
پھر اس کے تنے میں ایک بوڑھا انسان، سفید داڑھی والا، سفید کپڑوں والا، سفید پگڑی والا، پر نور چہرے والا انسان بیٹھ کر بچوں کو تعلیم دے رہا تھا، بچوں کو پڑھا رہا تھا۔ میں نے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ وہ دونوں کہنے لگے آپ آگے چلیے گا۔ کتنے بندے ہو گئے؟ 5۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں آگے تو چلتا ہوں، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ، تم یہ پوری رات مجھے لیے چلے ہو، مجھے حقیقت تو بتاؤ، یہ ماجرا کیا ہے؟ ابو بتانا شروع کیا انہوں نے۔ فرماتے ہیں پہلا وہ شخص جس کے جبڑے کو چیرا جا رہا تھا، وہ شخص وہ ہے جو دنیا کے اندر جھوٹ بولا کرتا تھا، بولتا تھا تو جھوٹ بولتا تھا، بات کرتا تو جھوٹ بولتا، بات کرتا تو گالیاں دیا کرتا تھا۔ میرے دوستو، یہ اللہ کے پیغمبر کے فرمان مذاق نہیں ہے۔ جو انسان دنیا میں جھوٹ بولتا ہے اس کو یہ سزا ملے گی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی خوبصورت زبان سے نکلا ہے۔ جو انسان دنیا میں جھوٹ بولے، چاہے وہ سیاستدان ہو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ عام آدمی ہو، جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے بعد توبہ نہیں کرتا، اس کو یہ سزا ملے گی، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی خوبصورت زبان سے نکلا ہے۔ یہ کون سا؟ جھوٹ بولتا تھا۔ جو اب جھوٹ بولے تو پھر اس کو ذہن میں رکھیں، یہ سزا آپ کو ملے گی، میں بولتا ہوں تو مجھے بھی ملے گی۔ دوسرا بندہ اللہ کے پیغمبر سے فرمانے لگے، دوسرا وہ بندہ کہ جس کے سر پر وہ انسان وہ پتھر مارتا تھا، اس کا سر پھسل جاتا تھا، اس کے سر کے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ وہ انسان وہ تھا جس نے قرآن کو پڑھا، جس نے قرآن کی تعلیمات کو سیکھا، اس کے بعد اس کے دن اور اس کے رات قرآن کی تعلیمات کے خلاف گزرنے لگے۔ قرآن کو سیکھا لیکن اس پر عمل نہیں کیا۔ قرآن پڑھتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتا ہے، صبح کی نماز میں پڑھے گا، لیکن جب ساتھ دیکھے گا کہ مسجد کے ساتھ ایک دربار ہے، وہاں سجدہ کرے گا، پھر کیا نماز پڑھی تو نے؟ ادھر کہتا ہے اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تجھ سے مدد مانگتا ہوں، ساتھ دربار پر سجدہ کر کے بھی جاتا ہے، پھر کیا نماز پڑھی تو نے؟ اس میں ہر وہ بندہ شامل ہے جس کو قرآن کی کچھ تعلیمات پہنچی لیکن اس نے ان کو بلا کر ان پر عمل نہیں کیا۔ اس میں علماء بھی شامل ہیں جو قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، اس میں عام آدمی بھی شامل ہے جو قرآن کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ اللہ کے پیغمبر کو فرمانے لگے تیسرا وہ بندہ، تیسرے وہ لوگ جن کو آگ اٹھا کر لے جاتی تھی اور پھر نیچے لاتی تھی، جو تندور کے اندر بند تھے، یہ وہ لوگ تھے جو دنیا میں زنا کیا کرتے تھے۔ انہوں نے دنیا میں عورتوں کی عزتوں کو پامال کی، عورتوں کے گھروں پر ڈاکے مارے، اوروں کی، اپنے پڑوسیوں کو نہیں بخشتے ہیں لوگ۔ ان لوگوں کو سزا دی جائے گی، یہ اللہ کے پیغمبر نے فرما دیا ہے۔ پاکستان کے اندر سزا ہے یا نہیں؟ اللہ کے قانون میں سزا ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے چوتھے آدمی کے بارے میں فرمانے لگے، چوتھا وہ بندہ جو نہر کے اندر غوطے کھا رہا تھا، خون کی نہر کے اندر جو غوطے کھا رہا تھا، یہ وہ بندہ ہے جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتا تھا۔ اب جو بندہ بھی سود کھائے گا اس کو یہ سزا ملے گی، اللہ کے پیغمبر نے فرما دی ہے۔ اللہ کے پیغمبر سے فرمانے لگے پانچویں وہ بندہ جس کی داڑھی سفید تھی، جس کی پگڑی سفید تھی، جس کا لباس سفید تھا، جو بچوں کو تعلیم دے رہا تھا، سرسبز و شاداب درخت کے نیچے بیٹھ کر اللہ کے پیغمبر سے فرمانے لگے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، یہ ان بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں جو جوانی سے پہلے فوت ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ پانچ لوگ۔ اب اللہ کے پیغمبر ایک درخت کے اوپر چڑھے ہیں، آپ نے دیکھا کہ ایک خوبصورت محل ہے،
خوبصورت محل ہے، سرسبز و شاداب درختوں میں گھرا ہوا ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ محل کس کا ہے، یہ گھر کس کا ہے؟ وہ بندے کہنے لگے اللہ کے پیغمبر یہ گھر آپ کا ہے۔ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس میں داخل ہو جاؤں؟ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، ابھی تک آپ کی دنیا والی زندگی باقی ہے۔ دنیا والی زندگی کیا ہے؟ باقی۔ اب اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ جو عذاب ہے نا، عذاب قبر اور عذاب برزخ، یہ اس قبر کے اندر نہیں ہوتا ہے، عالم برزخ کے اندر۔ کدھر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، کیسے ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ چونکہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ، اور اس حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ ہیں کہ یہ جو جن بندوں کو عذاب ہو رہا ہے یہ قیامت تک ہوتا رہے گا، قیامت تک ان کو ہوتا رہے گا، اس کے بعد ان کا حساب کتاب ہوگا، اس کے بعد یہ جہنم میں جائیں گے۔ یہ عذاب برزخ کا ہے، عذاب قبر جس کو آپ کہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو ہے نا وہ اس وقت جنت کے اندر زندہ ہیں۔ آخری لفظ کیا ہے کہ نبی اسلام نے فرمایا میں اپنے محل میں داخل ہو جاؤں؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، ابھی تک آپ کی دنیا والی زندگی باقی ہے۔ جب دنیا سے آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی تو اس وقت آپ اس محل کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد وہ دونوں بندے کہنے لگے، ایک کہنے لگا میں جبریل ہوں، یہ دوسرا میکائیل ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے یہ پوری حدیث اور پوری خواب اپنے صحابہ اکرام کو بتائی۔ اور میرے دوستو، انبیاء کا خواب حجت ہوا کرتا ہے، وہ کہانی نہیں ہوتا۔ انبیاء کا خواب کہانی نہیں ہوتا ہے۔ مجھے خواب آیا، آپ کو آئے، وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے سچا بھی، لیکن رسول اللہ کو جو خواب کے اندر دکھایا جاتا ہے وہ بھی وہی ہوا کرتا تھا، وہی اور دلیل ہوا کرتا تھا۔